الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے اس موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور میں یہ بات اظہر من الشمس ہے، بڑے واضح طور پہ لوگوں کو معلوم ہے کہ کسی بھی چیز کو بنانا آسان ہے، اس کو مینٹین کرنا اور اس کو اسی حالت کے اندر برقرار رکھنا یہ مشکل کام ہے۔ لہٰذا دنیا کی بڑی بڑی انڈسٹریز کے اندر ہی آج بھی ملینز اور بلینز کے اندر بجٹ طے ہوتے ہیں مینٹیننس کاسٹ کے نام پہ، کہ یہ جو چیز بنائی گئی ہے، فیکٹری بنائی گئی ہے، بلڈنگ بنائی گئی ہے، اس کو اسی حالت کے اندر برقرار رکھا جائے تاکہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اس کو مینٹیننس کہا جاتا ہے کہ وہ اسی حال میں برقرار رہے اور اس کے اندر مزید کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، اس کو کوئی دیکھ بھال ایسی کرتا رہے کہ وہ تنزلی کا شکار نہ ہو، خرابی کی طرف نہ جائے۔ اور جس چیز کی مینٹیننس نہیں کی جاتی وہ ایک نہ ایک دن خراب ہو کے رہ جاتی ہے، اس کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، جتنا پیسہ لگایا جاتا ہے، وہ سب کا سب فالتو ہو جاتا ہے۔ اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھنا ہو تو ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ اگر اپنے گھر پہ ایئر کنڈیشن لگاتا ہے اور اے سی لگاتا ہے تو اے سی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس اے سی کے ذریعے سے کمرے کو ٹھنڈا کیا جا سکے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جن سے کمرے کے اندر گرمائش ہو سکتی ہے ان سب راستوں کو بند کیا جاتا ہے، کھڑکیاں بند کر دی جاتی ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کولنگ باہر چلے جائے گی، باہر کا جو موسم ہے اس کے اثر اندر موجود ہوگا، تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے کہ وہ کولنگ زیادہ دیر تک برقرار رہے۔ اللہ رب العزت بھی ایمان والوں کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ ایک تمہاری روح ہے، اللہ نے تمہیں روح عطا فرمائی ہے، اس روح کو طاقتور بنانے کے لیے، اس روح کو صحیح انداز میں اس سے کام لینے کے لیے مختلف نیکیاں ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، تلاوت قرآن کریم کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے۔ یہ سب کے سب کام ہیں جن کے ذریعے سے روح کی اندر طاقت آتی ہے، لیکن اس طاقت کے ساتھ ساتھ حکم یہ ہے کہ اس طاقت کو مینٹین کر کے رکھنا ہے، وہ طاقت تمہاری کمزور نہ ہو پائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے جیسے کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن بھی چلا دیا، ساتھ میں کھڑکیاں بھی کھول دی، دروازے بھی کھول دیے، اس کھڑکی اور دروازے کھولنے کی وجہ سے اس ایئر کنڈیشن اور اے سی چلانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بعینی ہی یہی مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو یہ بات بتلا دی کہ جب تم نے روح کے اوپر محنت کرنی ہے اور اس روح کو طاقتور بنانا ہے تو اس روح کو طاقتور بنانے کے بعد تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم اس روح کو کمزور کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ تمام کی تمام چیزیں، ہمارے مشائخ میں سے بعض نے فرمایا کہ یہ روح کے چور ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی روح کے اندر طاقت والی چیزوں کو چوری کر کے لے جاتی ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روح انسان کی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ان بڑے بڑے چوروں کا تذکرہ کرنا ہے
کہ جو انسان کی روح کے خزانے کو لوٹ لیتی ہیں اور اس کے بعد انسان کی روح کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے بات کہی کہ دنیا کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنی زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ عام چیزیں ہوں گی گھر کی تو وہ کھلی پڑی ہوتی ہیں، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ الماری کے اندر رکھی جاتی ہیں، جو بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں اس کو الماری کے اندر مزید دراز میں یا کسی چیز میں رکھا جاتا ہے، جو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہیں تو دراز کے اندر بھی ایک سیف جگہ بنائی جاتی ہے، سیف بنایا جاتا ہے، خفیہ جو ہے وہ راستہ بنایا جاتا ہے، خفیہ پاکٹ بنائی جاتی ہے جس کے اندر ان چیزوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو جتنی زیادہ کوئی چیز قیمتی ہوگی اتنی زیادہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روح انسان کی بے تحاشا قیمتی چیز ہے۔ قل الروح من امر ربی، اللہ رب العزت کا امر ہے، حکم ہے اللہ کا، لہذا اس روح کے ساتھ، اس روح پہ پیش آنے والے حالات اور اس روح کے ساتھ جو غذا اللہ رب العزت نے دی ہے، اس غذا کو مینٹین کر کے رکھنا اور حفاظت سے رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے اس بات کو ایسے ہی سمجھایا کہ ایک بندہ جس کو لوز موشن لگ جائیں، پیٹ خراب ہو جائے، اب وہ جتنی بھی غذا کھاتا رہے، ایک جانب سے غذا آ رہی ہے اور دوسری جانب سے نکلتی جا رہی ہے، وہ بندہ کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ جتنی مرضی اپنی روح، اپنی جسم کو طاقت دینے کی کوشش کر لے، جتنی زیادہ بھی غذا کھا لے، لیکن چونکہ اس کا معدہ خراب ہے، پیٹ خراب ہے، جلاب لگے ہیں، موشن لگے ہیں، تو وہ سارا کا سارا موشن کے راستے سے طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جتنا بھی کھا لے اتنی ہی زیادہ طاقت اس کے اندر سے نکلے گی، بلکہ کئی مرتبہ کھاتا کم ہے اور موشن کے ذریعے سے جسم سے نکلنے والا فاسد مادہ زیادہ ہوا کرتا ہے، بندہ کمزوری کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، ہم روح کو غذا دیتے ہیں تھوڑی، اور روح کے اندر جو ہمارے معاملات ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، جن کی وجہ سے بڑے بڑے چور آ کے چوری کر جاتے ہیں، ڈکیتی ڈال دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر آنے والا دن ہماری روح کو پہلے سے زیادہ کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے مشائخ نے یہ بات کہی کہ کچھ چور ہیں، کچھ ڈاکو ہیں جو اس روح کے خزانے کو لوٹ لیا کرتے ہیں، اس کو پہچاننا بڑا ضروری ہے اور ان سے اپنی حفاظت کا کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز ان کے اندر جس کو ہمارے بڑوں نے کہا وہ ہے ٹیلی ویژن کا دیکھنا، ٹی وی جس کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں یہ ٹی وی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان کی ٹی بی ہے۔ یہ جس گھر کے اندر موجود ہوتی ہے اس گھر کے اندر خیر کبھی نہیں آ سکتی۔ ایک اللہ والے گزرے حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ، وہی بات فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں ٹی وی موجود ہو اس گھر والوں کو ایمان پر موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے خیر، اس کے اندر خیر کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ بندہ سوچتا ہے، نیت کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ جی میں اس ٹی وی کو اپنے گھر پہ رکھ رہا ہوں صرف نیوز دیکھنے کے لیے، صرف حالات حاضرہ سے کو معلوم کرنے کے لیے، لیکن وہ بات وہاں تک رہتی نہیں ہے بلکہ وہ بات اس سے آگے بڑھ جایا کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گناہوں کا ایک سمندر ہے لامحدود جس کے اندر انسان لگ جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ہم نے اپنے گھروں میں جب ٹی وی لگا دیا تو اس ٹی وی کے لگانے کے بعد معاملہ کہاں تک پیش آ چکا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، بیڈ روم میں ہیں، ہم خود ہوں یا ہمارے گھر والے ہوں، بیوی ہو، بچے ہوں، بیڈ روم میں موجود ہیں اور ہاتھ کے اندر ریموٹ موجود ہے، جب چاہتے ہیں اس چینل کو لگاتے ہیں، جب چاہتے ہیں دوسرے چینل کو لگاتے ہیں، جب چاہتے ہیں تیسرے چینل کو لگاتے ہیں، ہم چینلز پہ چینلز بدلتے جا رہے ہیں اور اپنی مرضی کے جو انسان کا نفس چاہتا ہے اس کے مطابق چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انسان کا نفس یقیناً برائی کو چاہتا ہے، لہٰذا انسان نہ بھی چاہے تب بھی اس کی نظر ایسے مناظر پر اور ایسی چیزوں کے اوپر لگ جایا کرتی ہے۔
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی زندگی گناہوں کے اندر مزید پڑتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے تو یہ بات کہی کہ اگر کسی انسان کی آنکھ غلط دیکھ لے، سالوں کی محنت منٹوں کے اندر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر دوسری غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جتنے ٹی وی چینلز ہیں، جس کسی پر بھی نظر پڑ رہی ہے، یہ سب کے سب باطل کی پلانٹڈ چیزیں ہیں۔ وہ اگر آپ کو گھر بیٹھے مفت میں دکھا رہے ہیں، اگر چند سو روپے لے کے کیبل والا اگر آپ سے چند سو روپے لے رہا ہے، تو یہ چند سو روپے تو اس کی قیمت نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تو ایک طریقے سے مفت میں آپ کو مل رہا ہے۔ تو جو چیز آپ کو مفت میں مل رہی ہے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی فری میں نہیں ہوتی، اور جب کوئی چیز فری میں مل رہی ہو تو سمجھ لیں اس کی پرائس انسان خود ہوا کرتا ہے۔ جب وہ فری میں مل رہی ہے تو اس کی پرائس ہم خود ہیں، ہم نے اپنا ایمان اس کے بدلے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ باطل کو ہم نے اپنے گھر کے بیڈ روم کے اندر جگہ دے دی ہے۔ وہ جیسا چاہے، جب چاہے، جو چاہے، ہمیں، ہمارے آل اولاد کو، بچوں کو، بیوی کو جو چاہے سکھا سکتا ہے، بتلا سکتا ہے۔ تو باطل نے اپنے اوپر محنت اتنی کی، اپنی پیغام کو پہنچانے پر، اپنی تبلیغ پر اتنی محنت کی کہ وہ باطل ہمارے گھر کے بیڈ روم میں پہنچائے، اور جو دین کی محنت کرنے والے ہیں ہم ان کو اپنے گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیتے، گھر کے باہر سے ہی لوٹا دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ تبلیغی جماعت کے ساتھی آتے ہیں گھر پہ گشت کرتے ہوئے، تو لوگ ان کو ملنا بھی پسند نہیں کرتے، بچوں سے کہلوا دیتے ہیں۔ اور یہ بڑی محض کا خیز بات ہے کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ کسی جگہ پہ کوئی جماعت کے ساتھی پہنچے، انہوں نے بچے کو بولا کہ بیٹا آپ اپنے ابو کو بلائیں، تو بچے نے جا کے ابو سے کہا، ابو نے کہا بیٹا ان کو بتا دو کہ وہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو بچے نے بھی آ کے کہا کہ جی ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو باطل کی محنت تھی اس کو ہم نے اپنے بیڈ روم تک پہنچا دیا، اور جو اہل ایمان کی محنت تھی اس محنت کو ہم اپنے گھر کے اندر داخل کرنا بھی نہیں چاہتے، اور اس محنت کو سننے کے لیے باہر آنا بھی نہیں چاہتے۔ تو نتیجہ تو روح کی کمزوری کی صورت میں نکلے گا۔ تو یہ پہلا چور ہے، یہ پہلا ڈاکو ہے جو ایمان کو لوٹ لیا کرتا ہے، روح کو کمزور کر دیا کرتا ہے۔ دوسرا، ہمارے مشائخ نے کہا کہ دوسرا چور اور دوسرا ڈاکو بازار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سکھلائی کہ اس خیر کی جگہیں، سب سے بہترین جگہ دنیا کے اندر مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ بری جگہ دنیا کے اندر وہ بازار ہوا کرتے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ بندہ کچھ خریدنے کے لیے بھی بازار نہ جائے، بندہ تجارت کرنے کے لیے بھی بازار نہ جائے، بلکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ بغیر کسی وجہ کے مارکیٹس کے دورے کرتے ہیں، آؤ ذرا چلتے ہیں مارکیٹ ہو کے آتے ہیں، آج تو فیشن بنا ہوا ہے، گھروں کے اندر چھٹی ہو جاتی ہے، چھٹی کا دن ہے، سنڈے ہے، تو سنڈے کو کہیں وقت گزارنا ہے، تو وقت گزارنے کے لیے کہاں جائیں بھائی؟ فلاں شاپنگ مال میں چلتے ہیں۔ بھائی مال میں کیوں جا رہے ہیں جی؟ ویسی ذرا آؤٹنگ کرنے کے لیے۔ حالانکہ پہلے بازاروں میں جایا جاتا تھا خرید و فروخت کے لیے، آج بازاروں میں جایا جاتا ہے آؤٹنگ کرنے کے لیے۔ یہ حقیقتاً ایمان کی کمزوری اس کے ذریعے سے لاحق ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ جب تم بازاروں میں بغیر کسی وجہ کے پھرو گے تو تمہاری آنکھیں بد نظری کا ارتکاب کریں گی، تمہارا دل غفلت کا شکار ہوگا، تمہارے کان غلط باتوں کو سنیں گے، اور نتیجہ تمہاری روح کی کمزوری کی صورت میں پڑے گا۔ لہٰذا حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بازار بندے کو بلا ضرورت جائے نہ، اور جب ضرورت پڑ جائے تو اس وقت پر بھی ایسے اوقات میں جائے کہ جن اوقات میں رش کم ہوتا ہے، صبح کے وقت چلا جائے، ایسے اوقات کا انتخاب کرے کہ جن اوقات میں رش کم ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کر چیزوں کو خریدا جا سکے، خرید و فروخت کی جا سکے، اور اپنے کاموں کو نمٹا کر جتنی جلد آ سکتے ہیں واپس تشریف لائیں۔ اور جب جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دعا سکھلائی کہ جب بازار جاؤ تو بازار جاتے ہوئے چوتھے کلمے کا ورد کرو،
کلمے کا ورد کرتے ہوئے جاؤ، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے جاؤ، راستوں کی حفاظت کرتے ہوئے جاؤ، راستوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے جاؤ، تو اللہ رب العزت تمہارے اس جانے پر خیر کے فیصلے فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا یہ جانا گناہ کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے پھرتے رہیں گے تو یہ یقیناً انسان کی روح کی کمزوری کی علامت بن جاتی ہے، اور انسان کی روح اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا چور ہے۔ چوتھا چور بتایا وہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال۔ اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ اگر اس سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے کسی خیر کے کام کے لیے، کسی ضرورت کے کام کے لیے، تو بہت اچھی بات، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم اس سوشل میڈیا کو استعمال صرف اس کام کے لیے نہیں کرتے۔ اگر اپنا وہ وقت نکالیں جو ہم کام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ شاید بہت ہی تھوڑا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں وہ وقت کہ جو ہم اس پر استعمال کرتے ہیں ویسے ہی لگاتے ہیں اسکرولنگ کرنے کے لیے، تو وہ وقت تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج اس سوشل میڈیا پہ موبائل فون میں ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں جو آپ کو ایک ایک اپلیکیشن پہ آپ کا صرف کیا گیا ٹائم بتاتی ہیں۔ آپ نے کتنے گھنٹے فیس بک پہ لگائے، کتنے گھنٹے واٹس ایپ پہ لگائے، کتنے گھنٹے ٹویٹر پہ لگائے، کتنے گھنٹے تھریڈ پہ لگائے، کتنے گھنٹے انسٹاگرام پہ لگائے، ایک ایک اپلیکیشن کا رزلٹ پتا ہوتا ہے۔ بندہ اپنے موبائل پہ ایک مرتبہ ذرا ایک دن کا انالیسس تو کرے اپنا۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آج کل عام طور پہ آن ایوریج ایک بندہ 8 سے 10 گھنٹے سوشل میڈیا کو دیتا ہے۔ اب جو بندہ اپنی زندگی کے 8 سے 10 گھنٹے سوشل میڈیا کو دے رہا ہوگا، اس کو کہاں اللہ کی یاد کے لیے وقت ملے گا، کہاں اس کو نماز پڑھنے کی فرصت ملے گی، کہاں اس کو ذکر اذکار کرنے کی فرصت ملے گی، کہاں اس کو اپنی فیملی کو ٹائم دینے کی فرصت ملے گی، اس کو کسی چیز کی فرصت نہیں مل سکتی۔ پھر کمپلین ہوتی ہے کہ جی ہمارے وقت کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے، موقع ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا اللہ کو یاد کرنے کا، وقت ہی نہیں ملتا فلاں کام کرنے کا، فلاں کام کرنے کا۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کے رسیا ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف ویسے کسی کوئی بندہ نوجوان آپ کو ملے اور وہ موبائل فون پہ لگا ہوا، آپ اس سے پوچھیں بھائی کیا کر رہے ہو، تو وہ کئی مرتبہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ٹائم کو پاس نہیں کر رہے، ٹائم تو آٹومیٹکلی پاس ہو جائے گا۔ ہاں اس دن پتہ چلے گا کہ جب ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں گے کہ یہ ٹائم پاس کرنے کی قیمت کیا تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اہل جنت کو، جو جنت میں جا چکے ہیں، جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو دنیا کی کسی چیز پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے اس وقت کے جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا۔ اس پر وہاں پر بھی حسرت ہوگی کہ کاش کہ یہ وقت اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزر جاتا، کاش کہ یہ وقت اللہ کی یاد میں گزر جاتا۔ تو لہٰذا اس سوشل میڈیا سے اجتناب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کی ریسرچ کی بات کہتی ہے کہ جو نوجوان سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کا دماغی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، کاموں کو نپٹانے کی صلاحیت ہے، وہ عام طور پہ 30 سے 35% کی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کا روزانہ کا سوشل میڈیا کا استعمال 3 سے 4 گھنٹے ہو، اور جتنا زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ ذہن کے اندر کی بنائی ہوئی اللہ رب العزت کی جانب سے قابلیت گھٹتی چلی جائے گی، اور جن کا دن کا پورا وقت ہی سارا کا سارا وقت اسی پہ گزرتا ہو، آپ دیکھ لیں کئی لوگ اس بات کو کمپلین کرتے ہیں اور سوچتے ہیں جی ہم ذہنی اعتبار سے چیزوں پہ فوکس نہیں کر پاتے، نوجوان بالخصوص یہ بات کہتے ہیں جی ہم چیزوں پر فوکس نہیں کر پاتے، کنسنٹریشن نہیں رہتی کسی کام کے کرتے وقت اس کی طرف۔ وجہ اس کی بہت بڑی ہمارا یہ سوشل میڈیا ہے۔ لہٰذا اس سوشل میڈیا سے جس حد تک اجتناب کیا جا سکتا ہے اس حد تک اجتناب کرنا چاہیے۔ جس کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے وہ تو اس کو بقدر ضرورت استعمال کرے، اور جو اس سوشل میڈیا کا استعمال جس کے لیے ضروری نہیں ہے اس کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کی ان اپلیکیشنز کو خداحافظ کہے۔
مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. شیطان بہکاتا ہے, انسان کا نفس ورغلاتا ہے اس کو کہ بھائی اگر تم نے سوشل میڈیا سے فلاں ایپلیکیشن سے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تو تم تو دنیا سے کٹ جاؤ گے. کوئی نہیں کٹتا دنیا سے. حقیقت یہ ہے, ایک اور ریسرچ آج نے ایک مرتبہ پڑھی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر جتنی زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی ہے اس سے پہلے دنیا کے اندر نہیں تھی, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ لوگوں کا سوشل میڈیا کا استعمال ہے. جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے جی دنیا میں تو یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. اتنے برے حالات کے اندر ہم ہیں کہ کیا بتائیں. اور جو لوگ اس سوشل میڈیا کو بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے, وہ حالات جو ہر بندے پہ ہیں وہ ان کے اوپر بھی ہیں, لیکن ان کی ڈپریشن اور انزائٹی کا لیول عام لوگوں کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے. یہ ریسرچ ہے سائنس کی. اس کے اوپر کئی پیپرز آپ کو مل سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو یہ بات بتلا رہے ہیں. لہذا اپنا سوشل میڈیا کا جو وقت ہے اس وقت کو کم سے کم کرنا چاہیے, میٹیگیٹ کرنا چاہیے. ہمارے بڑوں نے تو یہ بات بھی کہی, اور یہ دنیا میں ہر بندہ اس بات کو دیکھ سکتا ہے کہ اس سوشل میڈیا کا استعمال گناہوں کا مرتکب ہوئے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. 99% چانسز اسی بات کے ہیں کہ جب بندہ سوشل میڈیا کو استعمال کرے گا تو اس کو کہیں نہ کہیں نامحرم کی تصویر کے بھی سامنا کرنا پڑے گا, میوزک اس کے کان میں بھی پڑے گی. اور ہم اس بارے میں اتنے جری ہو چکے ہیں کہ آپ ذرا تقابل کریں کہ جب متحدہ ہندوستان تھا, جب پاکستان بنا نہیں تھا, تو اس سے پہلے یہ جو کفار تھے, ہندو تھے, عیسائی تھے, یہ لوگ بھی مسلمانوں کی مذہب کا اور مذہبی چیز اقدار کا لحاظ رکھا کرتے تھے. اگر کہیں گانے بج رہے ہوتے تھے تو مسجد کے قریب جاتے ہوئے گانوں کو بند کر دیا جاتا تھا. بھائی مسجد ہے, مسجد کے سامنے سے گزر جاؤ, پھر اس کے بعد گانے چلا لینا. مسجد کے سامنے شور غل کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے. اور آج مسلمان مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا ہے, موبائل فون استعمال کرتا ہے, نامحرموں کی تصویریں خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, گانوں کی اور میوزک کی آوازیں اس کے بھی کانوں کے اندر پڑ رہی ہوتی ہیں, اور کئی مرتبہ رنگ ٹونز ایسی ہوتی ہیں نماز کے اندر ہیں, سجدے کی حالت کے اندر ہیں, قیام کی حالت کے اندر ہیں, اور وہاں پر میوزک بج رہی ہے. تو اس سوشل میڈیا کا استعمال سے جس حد تک ممکن ہے انسان کو کم کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ گناہوں میں لگانے والی چیز ہے. اس کے ذریعے سے یہ ایسے ہی ونڈو کھلی ہوئی ہے کہ جیسے ایک بندے نے ایئر کنڈیشن آن کیا اور ساتھ میں اس نے کھڑکی بھی کھول دی ہے, اور کھڑکی کھولنے کے بعد کہتا ہے جی کمرے میں کولنگ ہی نہیں ہو رہی. آج یہی معاملہ ہے جو بہت سارے ساتھی شکایت کرتے ہیں, جی ہم مراقبہ بھی کرتے ہیں, مراقبہ کرنے کے باوجود, ذکر کرنے کے باوجود ذکر کے اثرات ہمارے اوپر مرتب نہیں ہوتے. مرتب کیوں ہوں گے؟ اگر آپ 10 منٹ کا مراقبہ کرتے ہیں تو 10 گھنٹے موبائل پہ لگاتے ہیں. تو تیسری چیز سوشل میڈیا کا استعمال ہے, اور چوتھی چیز موبائل فون پر گیمز کا کھیلنا ہے. موبائل فون ہو, کمپیوٹر ہو, لیپ ٹاپ ہو, ان کے اوپر ویڈیو گیمز کا کھیلنا, یہ بھی ایک بہت بڑی لعنت ہے, جس لعنت کے اندر ہم میں نحیث القوم لگے ہیں, نوجوان بھی لگے ہیں, بچے بھی لگے ہیں. اور ان ویڈیو گیمز کے کھیل, یہ ویڈیو گیمز حقیقت یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نشے کی صورت اختیار کر گئے ہیں. آج گھنٹوں گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. ماں بچے کو بولتی ہے بیٹا بہت دیر ہو گئی, وہ کہتا ہے جی ابھی تو بیٹھا ہوں. تو بتانا پڑتا ہے اس کو کہ بھائی آپ کو 1 گھنٹہ ہو چکا ہے, آپ کو 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے, آپ کو 2 گھنٹے ہو چکے ہیں یہ گیم کھیلتے ہوئے. تو یہ تو حقیقت یہ ہے کہ نشے کی صورت اختیار کر گئے ہیں. جس گیم کو آپ دیکھ لیں, جس میں بندہ لگ گیا نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا. کس گیم کا نام لیں, پب جی کا نام لے لیں, فری فائٹرز کا نام لے لیں, کتنے گیم ہیں. ساجد کو تو اتنے زیادہ گیمز کے نام نہیں پتا, لیکن جس گیم کا نام لیں اس گیم کے لت کے اندر بندہ پڑ چکا ہے. اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل کر دینے والی یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. ہمارے مشائخ نے تو اصول لکھا ہے, ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دے وہ انسان کے اوپر حرام ہو جایا کرتی ہے.
اور ہم ان تمام چیزوں کے اندر لگے ہیں اور ان تمام چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے اپنی تیار نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے بالکل. ایک تو یہ نا بندے کی چاہت ہے لیکن جان نہیں چھوٹتی. یا معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے جان چھڑانے کو تیار نہیں ہیں. اور کتابوں میں مولانا روم رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا نا کہ لیلا مجنو کا جو باپ تھا اس نے ایک مرتبہ اس کو لے کر بیت اللہ پہنچا, ہاتھ پکڑ کے اس کو غلاف کعبہ کے سامنے کھڑا کیا, غلاف کعبہ کو پکڑوایا اور اس سے کہا کہ توبہ کر, اللہ سے معافی مانگ کہ تو جو اس لیلا کی محبت کے اندر پھنسا ہوا ہے, معافی مانگ اللہ سے. تو وہ کہنے لگا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب, اللہ میں دنیا کی ہر محبت ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے معافی نہیں مانگ سکتا. الہی لا تسلبنی حبہا ابدا, اے اللہ کبھی بھی لیلا کی محبت کو میرے دل سے ختم نہ کرنا. وَيَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ قَالَ آمِينَ, اور اے اللہ جو میری اس دعا پر آمین کہہ دے آپ اس کے اوپر رحم فرما دینا. تو ہمارا بھی آج معاشرے میں حال یہی ہو چکا ہے کہ ہم ان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو, ان ویڈیو گیمز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کی نیت کرنے کو تیار نہیں ہے, اللہ سے مدد مانگنے کو تیار نہیں ہے. تو تیسرا چور سوشل میڈیا ہے اور چوتھا چور یہ موبائل فون پر, لیپ ٹاپ پہ, کمپیوٹر پہ ویڈیو گیمز ہیں. اور پانچویں چیز ہمارے مشائخ نے بات کہی وہ یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ نیند کرے. نیند کا کرنا, آپ حیران ہوں گے کہ جی سونا یہ بھی کوئی بری بات ہے. ہاں سونا بری بات نہیں ہے, انسان کی ضرورت ہے, لیکن جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ بھی انسان کے لیے مہلک ہتھیار ثابت ہو جاتا ہے. چنانچہ کتنے ہی نوجوان ہیں جن کو جتنی دیر سلا دو سونے کے لیے تیار ہیں. ایک مرتبہ کسی ساتھی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو شیڈول بتا رہا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی لائف میں 6 سے 7 گھنٹے رکھ لیں سونے کے. کہنے لگے جی صرف 6 سے 7 گھنٹے. میں نے کہا پھر کتنے ہونے چاہیے, 8؟ تو کہتے ہیں نہیں جی 9, نہیں جی 10. کہتے ہیں گزارا ہو سکتا ہے. تو اگر 10 گھنٹے پہ گزارا ہو سکتا ہے اور 10-12 گھنٹے کی اگر نیند ہے تو یہ نیند عام نہیں ہے, نارمل نہیں ہے, یہ اب نارمل نیند ہے. اور پھر وہ اسی بات کو عرض کروں گا, آج سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جن لوگوں کی نیند بڑھ جاتی ہے, نیند کا بڑھ جانا اصل میں ذہنی بیماری کی نشانی ہے, اور یہ ذہنی بیماری حقیقتاً ان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کی وجہ سے ہوتی ہے, زیادہ موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ جب بندہ اپنا موبائل فون کا استعمال زیادہ کرتا ہے تو اس موبائل فون کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا دماغ زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور دماغ کے زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے بندہ جب نیند کے لیے سوتا ہے تو باڈی تو سو جاتی ہے, آنکھ تو لگ جاتی ہے, لیکن دماغ اپنا فنکشن اس وقت تک بند نہیں کر پاتا, اس کو بند کرنے میں ٹائم لگتا ہے. لہٰذا ایسے لوگ 10 گھنٹے بعد بھی اٹھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے نیند ہی نہیں ہوئی, 12 گھنٹے بعد اٹھتے ہیں تب بھی لگتا ہے نیند نہیں ہوئی. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کی یاد کے اندر لگتے ہیں, اللہ کی یاد کا کمال یہ ہے کہ انسان کی نیند کو تھوڑا کر دیتی ہے, تھوڑے وقت میں ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان کے دماغ کے فنکشن کو کنٹرول کر دیتی ہے. جیسے ہی بندہ سوتا ہے, سونے کی نیند سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی اس کا دماغ بھی ہائبرنیٹ موڈ پہ چل جاتا ہے, دماغ بھی اس کا شٹ ڈاؤن ہو جایا کرتا ہے. اور جب دماغ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کی نیند بھی ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا, فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اپنے شیخ حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ کے ساتھ ایک سفر پہ تھے, اور بہت طویل سفر تھا, ناردرن ایریاز کی طرف کوئی سفر تھا, سوات وغیرہ کے کسی علاقے کا تھا, علاقے کا نام تو یاد نہیں, لیکن اسی طرف کا کوئی علاقہ تھا. اور اس زمانے میں, آج بھی وہاں کے روڈ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں, لیکن اس زمانے میں جو آج روڈ ہیں ان سے بھی زیادہ ان کی حالت خراب تھی. تو فرماتے ہیں بہت دشوار راستہ تھا اور بہت طویل سفر تھا. جب ہم لمبا طویل سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد حالت بہت زیادہ
خراب تھی, بہت زیادہ تھکاوٹ غالب تھی, اور مغرب کی نماز میں کچھ چند ہی منٹ تھے, غالباً 7-8 منٹ تھے یا 10 منٹ تھے. فرماتے ہیں کہ بس ہم نے پہنچنا تھا, مغرب کی نماز کے فوراً بعد حضرت کا بیان طے تھا, اور وہاں پہنچتے کے ساتھ ہی حضرت نے کہا کہ بھائی میں پہلے آرام کروں گا, بعد میں بیان کروں گا. کہتے ہیں جب یہ بات کہی تو ہمیں سمجھ ہی نہ آیا. ہم نے کہا کہ جی اگر بیان سے پہلے آرام کریں گے تو بیان کا وقت لیٹ ہو جائے گا, اور حضرت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ بیان کا وقت لیٹ ہو, جو وقت دیا ہے اس وقت پہ پہنچنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, مگر حضرت نے فیصلہ سنا دیا, جی پہلے میں آرام کروں گا جا کے, اس کے بعد بیان شروع ہوگا. لہٰذا جس گھر میں ہمیں جانا تھا وہاں پہ بات کہہ دی کہ بھائی بات کہلوا دیں کہ میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کمرہ صحیح کر دیا اور حضرت کو فرمایا کہ آ جائیں. حضرت تشریف لے گئے اندر, اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے اندر جا کے کنڈی لگائی اور اس کے بعد اندر یقیناً لیٹ گئے. فرماتے ہیں ہم باہر کھڑے ہیں اور ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے کہ جی اب مغرب کی اذان ہونے والی ہے, اور اس کے بعد پھر نماز کی ادائیگی ہے, اور اس کے بعد بیان ہے, یہ تمام چیزیں مینج کیسے ہوں گی. فرماتے ہیں ابھی اسی سوچ کے اندر ہم ٹہلی لگا رہے تھے وہاں پہ, اور ادھر مغرب کی اذانیں شروع ہوئی. جب اذانیں شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ حضرت نے کھول دیا. اب جب باہر نکلے ہیں تو چہرے کو دیکھا تو انتہائی حشاش بشاش, بالکل جیسے کوئی بندہ بڑی لمبی نیند لے کر اٹھا ہو. فرماتے ہم نے کہا کہ حضرت آپ کی نیند نہیں ہوئی؟ فرمانے لگے نہیں, میں نے تو بھرپور نیند کر دی. پھر اس کے بعد حضرت پہنچے, وقت پر نماز کی ادائیگی ہوئی. نماز کے بعد حضرت نے اپنا بھرپور جس انداز میں بیان فرماتے ہیں ویسے پورا بیان کیا. اب یہ 10 منٹ میں جو نیند پوری ہو گئی, فرماتے ہیں میں نے بعد میں حضرت سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا مذاق میں مجھے, کہنے لگے کہ جی میری نیند تو مرغے کی نیند ہے. مرغے کی نیند کے بارے میں مشہور ہے کہ مرغا چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے اپنی ایک ٹانگ اٹھاتا ہے, اتنی دیر میں اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے. تو حضرت فرمانے لگے جی میری نیند تو مرغے کی نیند ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ پر محنت کی ہوتی ہے, اللہ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو لگایا ہوتا ہے, اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان کی نیند کو تھوڑا فرما دیا کرتے ہیں. ہمارے حضرت کے ایک خادم, انہوں نے ایک واقعہ حضرت کا بھی اسی طرح کا سنایا. فرمانے لگے کہ ہم امریکہ میں تھے اور وہیں پر رہا کرتے تھے, اور حضرت کے جب وہاں تشریف لاتے تھے امریکہ میں تو سارے بیانات اور سارے پروگرامز کی ذمہ داری ہمارے اوپر تھی. تو ایک مرتبہ حضرت نے یہاں سے ہمیں پیغام بھجوایا کہ جی میں فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک اتنے عرصے کے لیے, کوئی 8-10 دن کا سفر تھا, اتنے دن کے لیے آ رہا ہوں, اور میرا ارادہ یہ ہے کہ اتنے دن میں امریکہ میں یہاں گزاروں گا, اور یہاں پر میری چاہت یہ ہے کہ نہ میں کسی سے ملاقات کروں نہ کوئی بیان طے ہو. میں ایک کتاب پر کام کر رہا ہوں, یکسوئی کے ساتھ اس کتاب کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہم نے کہہ دیا کہ جی حضرت ٹھیک ہے, اب آپ یہاں تشریف لے آئیں, نہ کوئی پروگرام ہوگا, نہ کسی کو اطلاع دی جائے گی, اور نہ ہی کوئی ملاقات وغیرہ کا سلسلہ ہوگا. فرماتے ہیں حضرت آئے, اور معاملہ یہ پیش آیا کہ جیسے ہی تشریف لائے وہ خبر چھپنے کی تھی نہیں اور نہ چھپی, لہذا تمام لوگوں کو پتہ چل گیا اب لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, اور جو ملاقات کے لیے آتا حضرت ٹائم دے دیتے ملاقات کا. اب جب لوگ آتے گئے اور ملاقات ہوتی گئی تو ہر بندہ اپنی بات رکھتا کہ حضرت ہماری مسجد میں بیان ہو جائے, ہمارے محلے میں بیان ہو جائے, فلاں کمیونٹی سینٹر میں بیان ہو جائے. اور حضرت کی عادت یہ ہے کہ کسی کو منع نہیں کرتے, نہ نہیں کرتے, لہذا جو آتا گیا ٹائم لیتا گیا, یہاں تک کہ وہ 8-10 دن کا پورا پیک اسکیجول بن گیا بیانات کا. کہتے ہیں وہ 8-10 دن جیسے تیسے پورے ہوئے. جب حضرت کی جانے کی باری تھی تو اس وقت پہ میں حضرت کے پاس حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا, اور میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے کہا تھا کہ کوئی پروگرام اسکیجول نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے باوجود پروگرام بھی بن گئے, ملاقاتیں بھی بھرپور ہوئیں, بیانات بھی بھرپور ہوئے, اور جو آپ کا مقصد تھا کہ یہاں پہ آ کے کتاب پوری کر سکے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا. فرماتے ہیں جب یہ بات میں نے کہی تو حضرت نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ میں نے تو کتاب مکمل کر لی, جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا. کہتے ہیں میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہم اور آپ تو ساتھ ساتھ تھے, ہم آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے سفر میں, بیانات میں, ہر جگہ پہ, تو وہ کون سا وقت تھا کہ جس وقت پہ بیٹھ کر آپ نے کتاب کو تیار کیا ہے؟
تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی جس وقت پر ہم بیانات کے لیے ہوا کرتے تھے آپ اور ہم ساتھ ہوتے تھے, آپ دیکھ رہے تھے بیانات ہوتے تھے, پھر جب گھر پہ آ جاتے تھے تو گھر پہ آنے کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا تھا, اس وقت پہ بھی آپ اور ہم ساتھ ہوتے تھے, مگر اس کے بعد جب آپ تھک کر سونے کے لیے چلے جاتے تھے تو آپ سوتے تھے اور ہم بیٹھ کر کتاب پہ کام کرتے تھے. تو حضرت سوتے کب تھے؟ حضرت نے فرمایا ہم نے اپنی نیند کی قربانی دی. آپ سے کہا تھا بیانات کی قربانی دیں, آپ نہ دے سکے تو ہمیں نیند کی قربانی دینی پڑی, تو ہم نے نیند کی قربانی دی, 1-2 گھنٹے سوتے تھے, باقی وقت کام کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ جب یہ بات حضرت نے کہی تو میں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت وہ کون سا جادو کا چراغ آپ کے پاس ہے کہ 1-2 گھنٹے میں آپ کی نیند پوری ہو جاتی ہے؟ تو حضرت نے جو آگے سے جواب دیا, یہ پورا واقعہ ساجد نے صرف اسی کے لیے سنایا, حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ جو لوگ اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں بٹھا لیا کرتے ہیں, اپنے دلوں میں اللہ کی یاد کو جما لیا کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان کی نیند کو ان کا تابع فرما دیا کرتے ہیں. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کا یہ واقعہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہم کوئی سفر کر کے ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ ٹرین کا انتظار تھا, اسٹیشن پہ موجود تھے. اب اسٹیشن پہ پہنچے تو حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے ہم سے پوچھا کہ بھائی اگلی ٹرین کے آنے میں کتنا وقت ہے؟ تو ہم نے کہا کہ حضرت 10 منٹ ہیں. حضرت نے فرمایا بھائی میں 10 منٹ کی نیند کروں گا. اور وہیں اسٹیشن پہ جہاں خوب شور غل تھا وہیں پر حضرت نے اپنی ایک چادر نیچے بچھائی, ایک چادر اوپر اڑی اور کروٹ لی اور لیٹ گئے. فرماتے ہیں ہم نے حضرت کے چہرے کو دیکھا تو لگ رہا تھا بڑی گہری نیند کے اندر ہے. فرماتے ہیں اب ہمارے ذہن میں تھا بھائی ٹرین کا خیال رکھنا ہے, جیسی ہی دور سے لائٹ نظر آئے تو فوراً ہی حضرت کو جگانا ہے. مگر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادھر 10واں منٹ پورا ہوا, ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ کے دل کے اندر کوئی الارم سیٹ ہے, دماغ میں کوئی الارم سیٹ ہے. جیسے ہی 10واں منٹ پورا ہوا حضرت کی آنکھ کھلی اور فرمایا ہاں بھائی ٹرین آ گئی کہ نہیں آئی. تو جو لوگ اللہ کی یاد کے اندر لگتے ہیں, اللہ کی یاد کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی نیند کو ان کے کنٹرول میں دے دیا کرتے ہیں. اور جو لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, غفلت والی چیزوں کے اندر, لایانی کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں, اس موبائل فون کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, ان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر لگ جاتے ہیں, اس ویڈیو گیمز کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, تو ان میں مبتلا ہونے کا سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی نیند طویل ہو جایا کرتی ہے. وجہ اس حاجت نے عرض کر دیا آپ سے, اور یہ وجہ ہمارے مشائخ کے تجربے سے بھی ثابت ہے اور آج کی میڈیکل سائنس سے بھی ثابت ہے, جیسے آپ کے سامنے عرض کیا. تو یہ حقیقتاً 5 بڑے بڑے چور ہیں, 5 بڑے بڑے ڈاکو ہیں جو انسان کی ہوئی محنتوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں. اچھا انسان, عقل مند انسان وہی کہلاتا ہے جو دنیا میں اپنے خزانوں کی حفاظت کرے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے دربار میں بھی اچھا مومن اسی کو کہتے ہیں کہ جو مومن اپنی روح پر کی گئی محنت کو ہمیشہ قابو میں رکھے, ہمیشہ اس کی حفاظت کرے اور ان چوروں اور ڈاکوؤں سے اپنے مال و متاع کو محفوظ رکھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنی نیکیوں کو محفوظ کر کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجئے, پھر دعا کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں.
بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا اب بس الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا بس الہی اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے گناہ گار سیاہ کار بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہم گناہوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، اے اللہ آج آپ سے دعا کرتے ہیں، میرے مالک، ہمارا ہر وہ قدم، ہماری ہر وہ محفل، ہمارا ہر وہ لمحہ اے اللہ جو اے اللہ آپ سے دور کر دے، آپ کے دین سے دور لے جائے، اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ ایسے ہر قدم سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہر فیصلے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہر ایسے لمحے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہر زندگی کے قدم کو، آنے والی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ اپنے مزید اے اللہ قرب کا ذریعہ بنا دیجئے، ہر ایک لمحے کو پہلے سے زیادہ آپ کے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ کب تک اس طرح زندگی گزارتے پھریں گے؟ کب تک یہ دوغلی زندگیاں ہم گزارتے پھریں گے؟ کب تک یہ بے ذوق سجدے ہم کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ کی محبت سے دور اے اللہ ہم بھٹکتے پھریں گے؟ اے اللہ آپ کی محبت کو چاہتے ہیں، اسی محبت کو پانے کے لیے اللہ جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہاں پر دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی، فقط آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کی محبت کو چاہنے کے لیے آپ کے چند فقیر بندے اور بندیاں اللہ ہر ہفتے یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اے کریم آقا، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اور اے کریم آقا اس کی برکت سے اپنی محبت ہمارے سینوں میں بھر دیجئے۔
اپنی محبت کی چاشنی ہمیں عطا فرما دیجئے، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما دیجئے، نمازوں کی حضوری نصیب فرما دیجئے، سجدوں کا سرور نصیب فرما دیجئے، قرآن کریم کے پڑھنے کا لطف نصیب فرما دیجئے، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت اللہ ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اے اللہ اپنے ذکر کی حلاوت ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ کریم آقا، معصیت کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما، طاعات کی عزت بری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، ہم میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما۔ اللہ جو مسلمان بھی جہاں کہیں پہ بھی جس کسی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ جن گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں، اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ کریم آقا، ہم نے جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہم میں جو کوئی بھی اللہ جس کسی مشکل کے اندر میں اللہ گرفتار ہے، مشکلوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تمام کی تمام مشکلات کو دور فرما دیجئے، رفعات کو اے اللہ تمام کی تمام حاجات کو رفع فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، آئندہ کے لیے ہماری ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما دیجئے، ہر قسم کی خیریں ہمیں عطا فرما دیجئے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اس ملک پر اپنی رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ بھی اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ انہیں چن چن کر یہاں سے دفع دور فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اس ملک سے مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ غربت کا خاتمہ فرما دیجئے، بے روزگاری کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت سے بد امنی کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس جو لوگ بھی اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جس اعتبار سے بھی جو بھی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب و کامران فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔